السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لباس کسی بھی انسان کی سوچ اور کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ جس ملک میں رہتا ہے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو لا الہ کی بنیاد پر بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ مسلمان اپنی شریعت کی حدود میں رہ کر زندگیاں گزار سکیں۔ لیکن کیا آج یہ زندگیاں اسی نظریے کی بنیاد پر گزر رہی ہیں، یا جن قوموں کے نظریات سے بچنے کی خاطر یہ ملک بنایا گیا تھا، آج وہی نظریات پھر سے ہماری قوم کا خاصہ بن چکے ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے۔ میرا نام ہے عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ آؤٹ۔ ریسنٹلی پاکستان میں ہم سٹائل ایوارڈ ہوئے، جس میں بے حیائی اور عریانی کی وہ مثالیں سامنے آئیں جس نے اس ملک کے نظریے اور ذاتی تشخص پر کئی سوال کھڑے کر دیے۔ اس ایوارڈ میں آنے والی ایکٹریسز نے ایسا لباس پہنا کہ انہوں نے مغربی دنیا اور دوسرے دیگر مذاہب کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا کہ کیا ہم غیر مذہب ہیں یا یہ لوگ مسلمان نہیں رہے۔ ایسا لباس پہن کر سکرین پہ جو کانفیڈنس ان کے چہرے پر نظر آیا، وہ ان کے اندر کے مکروہ پن کی خوب عکاسی کرتا ہے۔ شاید ایسا کرنے کے بعد ان کو مسلمان تو کیا خود کو پاکستانی بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو بے حیائی کا پیغام انہوں نے پہنچایا ساری قوم اور پوری دنیا تک، اور پاکستان کے نظریے اور اسلام کی حدود کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کے بعد ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو عورت کو سب سے زیادہ عزت اور تحفظ دیتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی اسلام کی پیروکار ہیں یا مغربی دنیا کی طرح لبرل ہیں؟ میڈیا کا کسی بھی ملک کے لوگوں کی سوچ کو بدلنے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، تو اپنے مذہب کی لازوال اقدار کو دکھانے کے بجائے بے حیائی اور عریانی دکھا کر آخر یہ اپنے ملک اور قوم کو کس راستے پر چلانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ فلاح کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، یا جس بے حیائی کو یہ ماڈرنزم کا نام دیتے ہیں اس راستے پر چلانا چاہتے ہیں؟ ہمارا مذہب اسلام جو عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی روکتا ہے تاکہ کوئی نامحرم اس خوشبو کو نہ سونگھ سکے، وہاں اس عریانی کو دکھانے کا مقصد ترقی حاصل کرنا ہے یا خدا نخواستہ اسلام کی اقدار سے روگردانی کرنا ہے؟ یا پھر کیا یہ اس فارمولے پر عمل پیرا ہیں کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے؟ تو کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا یہ جوانی ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا یہ حسن اور خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا موت برحق نہیں ہے؟ کیا موت کے بعد دنیا کی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا جزا اور سزا کا کوئی نظام نہیں ہے؟ کیا جنت اور دوزخ کا کوئی وجود نہیں ہے؟ کیا جس نے زندگی دی اور جو موت دے گا، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ کیا جس نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور ہم پر اپنا حکم اپنے محبوب کے ذریعے مکمل کر دیا، وہ آخرت میں ان حدود، اس تعلیمات، اس زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں سوال نہیں کرے گا جو اس کے محبوب نے ساری زندگی اپنی امت کو سکھائے؟ ہمارے مذہب اسلام میں حیا کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ اپنے بارے میں وصیت کر رکھی تھی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ جس نے پوری کائنات بنائی، جس سے کسی بھی چیز کا ذرہ برابر پردہ نہیں، حیا کا یہ عالم ہے کہ اس نے بھی مرد کی نسبت عورت کے کفن میں ایک کپڑا زیادہ لگانے کا حکم دیا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ان کا یہ لباس، یہ سوچ، یہ عریانی، یہ انداز اور یہ جلوے کس مذہب کی عکاسی کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ اسلام پہ ہیں تو بے حیا نہیں ہو سکتے، اور اگر بے حیائی پر ہیں تو پھر اسلام پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اسلام کی اقدار پر چل کر فلاح حاصل کرنی ہے، یا پھر ان لوگوں کا انفلوئنس لے کے اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اور آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ بینگ اے مسلم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ایک نیک اور ایک اچھے کام کا حصہ بنیے۔ شکریہ۔